آج کا سبق ہے ہمارا فارس قدیم ایران کی تاریخ میں عورت۔ اہل فارس جو قدیم ایران کی شکل میں مختلف ممالک پر مشتمل علاقے پر قابض ایک تہذیب کے پیروکار تھے۔ اہل فارس یعنی قدیم ایران کی تاریخ۔ تو انہوں نے ایک اپنا معاشرہ بنا کر اپنے مخصوص قانون بنا رکھے تھے جو عورت کے حق میں سخت زیادتی اور ظلم کا قانون تھا۔ فارس کے قانون میں عورت کے چھوٹے چھوٹے معمولی کاموں پر سخت ترین سزائیں دی جاتی تھیں، اور اسی دور میں مرد کو بغیر حساب کے مطلق آزادی تھی اور اس کے کسی عمل پر کوئی پوچھنے والا نہ تھا، اور وہ جس عورت کو خطاوار ٹھہرا دیتا پھر اس کا کوئی مددگار نہ ہوتا، پھر اس کی صفائی پیش کرنے والا کوئی بھی نہ ہوتا۔ کہ یہاں بھی سارے حق مرد کو تھے اور سارے حقوق مرد کو ہی حاصل تھے، اور انہوں نے یہ قانون بنا رکھا تھا کہ جس قانون میں عورت کے ساتھ ظلم ہی ظلم، زیادتی ہی زیادتی، سختی ہی سختی تھی، اور یہ سارے حق مردوں کے پاس تھے، اور مرد جس عورت پہ ظلم کرتا، جسے چاہتا مارتا پیٹتا، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا تھا، اس سے کوئی پوچھنے والا تھا ہی نہیں کہ تو نے عورت کو کیوں مارا۔ کوئی بھی مرد پوچھ ہی نہیں سکتا، کیوں کہ ان کا قانون جو جس کو چاہتا مار دیتا، جیسے چاہتا سلوک کرتا، چھوٹی سی غلطی تو بڑی بڑی سزائیں دیتے، اور اگر ایک مرد کسی عورت کو غلط کہہ دیتا، اس کا جرم بنا دیتا، قصوروار ٹھہرا دیتا، تو دوسرا کوئی مرد اس کی صفائی پیش کرنے نہیں آتا تھا۔ ایک مرد نے کہہ دیا کہ تم ایسی ہو، بس اب وہ ایسی ہی ہے، اس کی کوئی صفائی پیش نہیں کر سکتا تھا، اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آ سکتا تھا، اس کی مدد کرنے بھی کوئی نہیں آتا تھا۔ اہل فارس کہتے تھے کہ عورت مرد کے حقوق میں ایک حق ہے کہ جیسے دوسرے سارے مرد کے حق ہیں، اسی طرح ایک عورت بھی حق ہے، لہذا مرد عورت کو چاہے قتل کرے، چاہے موت کی حد مقرر کر دے، اسے حق حاصل ہے، وہ جو چاہے اس کے ساتھ کرے، قتل کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور تو سنو ذرا، غور کرو، آزادی کے نام پر اپنے آپ کو آج عورت خود بے حیا بنا رہی ہے اور بے پردہ گھوم رہی ہے، اور آزادی کے نام پر اپنی عزت کو خود نیلام کر رہی ہے۔ اس عورت کو اس معاشرے میں کیا عزت تھی، کیا مقام تھا، اور ہم جب مسلمان عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو بازاروں میں، شادی حالوں میں، کلبوں میں پیش کر رہی ہے، عورتوں نے اپنی عزت کا خود جنازہ اب نکال دیا۔ اس وقت تو مرد اس کے ساتھ ظلم کرتے تھے، معاشرہ ظلم کرتا تھا، اسلام نے آ کے اس عورت کو عزت بخشی، اس کو مقام دیا، احترام دیا، اور آج یہ خود اکثریت مسلمان عورتیں جن کو اللہ نے اتنا رتبہ، اتنی شان، اتنا مقام دیا، آج وہ خود اپنی عزت کو برباد کر رہی ہیں، اپنی عزت کو خود نیلام کر رہی ہیں۔ اب ذرا
اس معاشرے کی طرف نظر مار کے دیکھو اور پھر اپنے آقا علیہ السلام کی طرف دیکھو کہ تمہیں کس قدر انہوں نے محبت اور پیار اور رحمت اور شفقت عطا فرمائی، تمہیں عزت دی، مگر عزت پتہ نہیں کیوں نہیں راز آتی ہے۔ اب وہ مردوں کو حق تھا، وہ چاہے عورت کو قتل کر دے، چاہے اسے سزائے موت دے دے، چاہے جو حد چاہے مقرر کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ آج اگر عورت کو کچھ ہوتا ہے تو اس کا شوہر اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کا باپ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کا بھائی کھڑا ہوتا ہے، اس کا بیٹا کھڑا ہوتا ہے۔ یہ کس نے کھڑا کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑا کیا۔ یہ اسلام نے اس بھائی کو بہن کی عزت کے لیے کھڑا کیا ہے، باپ کو بیٹی کی عزت کے لیے کھڑا کیا ہے، بیٹے کو ماں کی عزت کے لیے کھڑا کیا ہے، کوئی اس پہ ظلم نہ کر سکے۔ پھر بھی عورت، بس اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ میں مسلمان عورتوں کی بات کر رہا ہوں۔ عورت مرد کے پاس ایک سامان کی طرح ہے۔ یہ اہل فارس کی نظر میں عورت مرد کے پاس ایک سامان کی طرح ہے، اور وہ اپنے سامان کو جس طرح چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے۔ جیسے گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، گاڑی ہے، کوئی بھی اس کی ملکیت میں کوئی بھی چیز ہے، وہ جس طرح چاہے اس کو پھینک دے، اس کو پانی میں ڈبو دے، اسے سمندر میں پھینک دے، گندگی میں پھینک دے، اسے بیچ دے، اسے جو مرضی کرے، اس کو حق۔ تو عورت کے ساتھ بھی یہ تھا، مگر اسلام نے کہا خبردار، یہ بیٹی ہے تمہارے لیے رحمت ہے، یہ بہن ہے تمہاری، یہ ماں ہے تمہاری، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ہر طریقے سے اس عورت کو عزت عطا فرمائی، اور وہ ظالم معاشرہ جس طرح چاہتا اس کے ساتھ سلوک کرتا، کیونکہ وہ ان کے قانون میں یہ چیزیں تھیں۔ فارس میں عورت کے لیے علم حاصل کرنے کی کوئی اجازت نہیں تھی، اور نہ ہی عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہوتی تھی، لیکن وہ گھر کے مالک کی ایک لونڈی یا نوکرانی کی طرح چھپی رہتی تھی، اور ایک محجوب شے ہوتی تھی، عجیب شے عورت ہوتی تھی۔ اس کو عجیب شے سمجھتے تھے کہ عورت کوئی عجیب چیز ہے۔ یہ اہل فارس یعنی قدیم ایران کی شکل میں عرض کر رہا ہوں، قدیم ایران کی شکل، اور ایران میں اس عورت کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا۔ تو بلاد فارس میں عورت کو بغیر کسی مالی معاونت اور مدد کے اور بغیر پسند کے مجبوراً مرد کے ساتھ شادی کرنی پڑتی تھی۔ عورت کو بغیر کسی مالی معاونت، کوئی اس کی مالی مدد نہیں کی جاتی تھی، اور کوئی اس کی پسند نہیں پوچھی جاتی تھی۔ بس جس مرد سے چاہتے اس کو باندھ دیتے، یعنی یوں سمجھے کہ جیسے بھیڑ، بکری، گدھی، کھوتی، گائے، بھینس ہے، جس کے ساتھ چاہتے، جہاں چاہتے اس کو باندھ دیتے۔ کوئی عورت کی پسند نہیں، کوئی اس کی چوائس نہیں، کوئی اس کی مرضی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ اب وہ مجبور ہو جاتی، مجبوراً جس کے ساتھ باندھ دیتے وہ اسی کے ساتھ رہتی، اور وہ چاہے جو مرضی سلوک کرے، وہ چاہے جیسا بھی ہے، جس طرح کا بھی ہے، جو سلوک کرے، عورت مجبور تھی، اور اسے سہنا پڑتا تھا، اور اس کے ساتھ رہنا پڑتا تھا، یہاں تک کہ اس کے ساتھ جینا اور مرنا پڑتا تھا۔ جیسے وہ چاہتا تو اسے جینا پڑتا، جیسے وہ چاہتا اسے مرنا پڑتا تھا۔ اور مرد کے لیے آزادی ہوتی تھی، وہ جیسے چاہے زندگی گزارے،
مگر عورت کے لیے کوئی آزادی نہیں۔ مرد جس سے چاہے شادی کرے، جس کو چاہے پکڑ کے شادی کر لے، مگر عورت کو یہ اختیار نہیں تھا، اور اسلام نے یہ اختیار دیا ہے۔ عورت کو اختیار دیا ہے، مرد کو اختیار دیا ہے، عورت اور مرد دونوں کو اختیار دیا ہے۔ وہاں صرف مرد کو اختیار تھا، یہاں اسلام نے مرد اور عورت دونوں کو اختیار دیا ہے۔ اللہ اکبر، کہ مرد کو اجازت ہے اسے جو عورت اچھی لگے اس سے وہ شادی کرے، اگر آگے سے رضامندی ہو تو۔ اسی طرح عورت کو اجازت ہے جو اسے مرد اچھا لگے، اور طریقہ جو اسلام نے بتایا ہے اخلاقی طریقہ، اس طریقے کے مطابق نکاح کا پیغام بھیجا جائے اور وہ نکاح کیا جائے، شادی کی جائے۔ اللہ اکبر، یہ سارا حسن اسلام کا ہے۔ دنیا اسلام سے دور ہے، بلکہ غیر مسلم تو غیر مسلم ہیں، مسلمان اتنے دور ہو چکے ہیں۔ اگر کبھی اس اسلام سے پیار کریں اور اس پہ غور و فکر کریں اور اس کی اسٹڈی کریں اور اس کا مطالعہ کریں، اللہ کی عزت کی قسم، جو اسلام نے ادب، احترام اور اخلاقیات سکھائے ہیں، کسی دنیا کے کونے میں ایسا کسی نے نہیں سکھایا۔ اور میں غیر مسلم عورتوں سے، ان سے بھی کہوں گا، ریکویسٹ کروں گا، ایک بار اسلام کو اسٹڈی کر کے دیکھو۔ اسلام کتنا خوبصورت اعلیٰ مذہب ہے۔ اور یاد رکھو، مسلمانوں اور غیر مسلم سارے سب نے مر جانا ہے، موت پہ سب کو اتفاق ہے۔ کوئی اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا ہے، کوئی کلمے کو مانتا ہے نہیں مانتا، کوئی اسلام کو مانتا ہے نہیں مانتا ہے، کوئی کسی مذہب میں ہے، کوئی کسی مذہب میں، جو کوئی کہاں کسی قوم کا، کوئی کسی قوم کا، کوئی کسی ملک کا، کوئی کسی ملک کا، جہاں بھی جس خاندان، برادری، ملک کا ہے، جہاں بھی یہ موت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ ایک دن سب نے مر جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مگر اسلام کو اسٹڈی ضرور کرو۔ ماننا نہ ماننا بات کی بات ہے، مگر اسلام کو ایک بار پڑھو تو صحیح۔ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، کتنا حسین مذہب، اور اس نے کس قدر ہر عورت کو حق، ہر مرد کو حق، ہر بوڑھے کو حق، ہر بچے کو حق، ہر کسی کا حق ادا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے۔ تو اسلام نے مرد کو شادی کا حق دیا، عورت کو بھی حق دیا، پسند ناپسند دونوں کا حق دیا ہے، دونوں کو دیا ہے۔ تو بلاد فارس میں جو چاہتا، جس عورت کو چاہتا، جہاں مرضی پکڑ کے اس سے وہ شادی کر لیتا، وہ اسی کا مالک ہے۔ اور عورت کے مخصوص ماہواری کے دنوں میں اسے شہر سے باہر ایک جگہ بھیج دیا جاتا، اور ایک مخصوص مدت کے لیے اسے علیحدہ رہنا پڑتا، اور ان کے پاس صرف نوکر جاتے تھے جو کوئی کھانا پینا ان کے آگے پھینک آتے یا دے آتے تھے۔ اس کے علاوہ کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، ان کے سامنے جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ یعنی جب ماہانہ پیریڈ ہوتے تھے، مینسز کا معاملہ ہوتا، تو ان کو شہر سے علیحدہ باہر کسی جگہ بھیج دیا جاتا۔ یعنی اس قدر نفرت تھی، اس قدر نفرت تھی عورت کے ساتھ، اور اس قدر اس کی توہین کی جاتی تھی، اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ ایک گھر میں رہ سکے۔ اس کو باہر، شہر سے باہر کر دیا جاتا تھا، نکال دیا جاتا تھا، کہ جو وہ وقت ہوتا تھا، وہ جو ایک ٹائم مقرر مدت ہوتی تھی، اس وقت تک وہ باہر ہی رہتی تھی، اور نوکروں کے سوا اس کے سامنے کوئی نہیں آتا جاتا تھا۔ بس وہ جاتے اور کھانا وہ دے دیتے، اور اسے دیکھنا اور اس کو ملنا
ان کے نزدیک جائز ہی نہیں تھا کہ ان عورت کے ماہواری مینسز کے دنوں میں اس کے ساتھ کسی کو ملنے کی اجازت ہی نہیں، یعنی وہ جائز ہی نہیں سمجھتے تھے۔ تو یہ ہم نے قدیم فارس یعنی ایران کی تاریخ ہم نے عرض کی ہے کہ اس تاریخ نے اس عورت کے ساتھ کیا ظلم و ستم کیا، اس عورت کو کیا عزت دی، کیا مقام دیا، یہ ہم نے عرض کیا۔ اور عرض کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ مرد اور عورتیں مسلمان غور کریں، اس عورت کو عزت دی ہے تو کس نے دی ہے، اس کو مقام دیا ہے تو کس نے دیا ہے۔ اس عورت کو عزت ملی، اس ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو عزت ملی ہے تو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہے۔ اس لیے ہر دنیا کی ہر عورت سے میں ریکویسٹ کروں گا، کبھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دین کو، اسلام کو پڑھ کے تو دیکھو، اسٹڈی کر کے تو دیکھو، تمہیں پتہ چلے جس کا دین اتنا پیارا ہے وہ خود پیارے آقا علیہ السلام خود کتنے پیارے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام محمد آپ جب دنیا سے پردہ فرمایا تو 40,000 غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا، تعداد میں کچھ وہ پکا یاد نہیں ہے، جس میں 20,000 مرد اور 40,000 عورتیں، انہوں نے کلمہ پڑھا۔ کب کلمہ پڑھا؟ آپ کا جنازہ دیکھ کر۔ آپ کے جنازے میں اتنے لوگ، اتنی عورتیں، اتنے مرد، لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں۔ اب مسلمان ان کی محبت میں، پیار میں روتے تھے، تو مسلمانوں نے دیکھا کہ غیر مسلم عورتیں روتی ہیں، غیر مسلم مرد روتے ہیں، اور آپ کے جنازے کو دیکھ کے کلمہ پڑھا۔ تو مسلمانوں نے ان سے پوچھا، مردوں عورتوں سے، کہ تم نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، تو وجہ کیا ہے، کس وجہ سے کلمہ پڑھا؟ انہوں نے کہا کہ محمد کے جنازے کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کو دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے۔ اور ساتھ میں کہنے لگی کہ ہم نے کلمہ اس لیے پڑھا ہے، جن کا چھوٹا محمد اتنا حسین، اتنا اعلیٰ، اتنے مقام والا ہے، ان کا بڑا محمد کتنی شان والا ہوگا۔ تو کبھی دین کی، اسلام کی اسٹڈی کر کے دیکھو، اور میرے آقا علیہ السلام کے حسن کے تذکرے پڑھ کے تو دیکھو، اور انشاءاللہ میرا ایمان اور یقین ہے جو غیر مسلم عورت، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، میرے آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کے جب تذکرے، میرے آقا علیہ السلام کی رحمت کے جب تذکرے پڑھیں گی تو انشاءاللہ ان کا دل ایمان سے منور ہو جائے گا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار سے منور ہو جائے گا۔ جن کا دین اتنا پیارا ہے، جن کا پیار اتنا پیارا ہے، وہ آقا علیہ السلام کی ذات کتنی پیاری ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سارا عرض کرنے کا کسی کو، کسی قوم، کسی ملک، کسی شہر، علاقے کو، مذہب کو رسوا کرنا مقصد نہیں ہے۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ لوگوں نے اس عورت کے ساتھ سلوک کیا کیا کیا، کیا کیا ظلم و ستم اس کے ساتھ کیا، اس عورت کو عزت دی ہے تو وہ کس نے دی ہے؟ وہ اسلام نے دی ہے، اور یہ اس کو عزت ملی ہے تو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔